بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک استاد بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، معلم بنا کر بھیجا ہے، ایز اے ٹیچر۔ صرف 15 سے 17 منٹ رہ گئے ہیں اذان کے، اس سے پہلے انشاءاللہ دعا بھی کرنی ہے۔ صرف چند باتیں آپ بچوں کے لیے ہیں، کچھ باتیں اساتذہ کے لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر ہم عرب کے حالات کو دیکھیں تو کچھ چیزیں آج بھی ہمارے پاس ایسی موجود ہیں جن میں تبدیلی کی بہت ضرورت ہے۔ قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان ساری قوموں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے تھے، اور جتنی بھی قومیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے تباہ کی تھی، ان کی غلطی ایک ایک تھی۔ کسی نے ناپ تول میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ کسی نے سود کو عام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ کر دیا۔ ایک ایک جرم تھا اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ لیکن ہم جب غور کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنی بھی قومیں آئی، انہوں نے جتنے بھی جرم کیے، وہ سارے کے سارے جرم اس امت میں موجود ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا گناہ، ایسا جرم نہیں ہے جو پچھلی امت نے کیا ہو اور اس امت میں نہ ہوا ہو۔ بلکہ یہاں پر تو ایسا بھی ہے کہ قبروں سے مردے نکال کے ان کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ کوئی ایک جرم بھی ایسا نہیں ہے جو پچھلی قوم نے کیا تھا اور اس قوم نے نہیں کیا۔ لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سب کچھ کر لیا تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا تو پوری بستیاں تباہ ہو گئی، پوری قومیں تباہ ہو گئی، اور اس امت نے سب کچھ کر لیا لیکن یہ تباہ نہیں ہوئی۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے درمیان حضور موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے گناہ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان، ہمارے گناہ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان جو پردہ ہے، اس پردے کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ ہم چند لمحوں کے لیے امیجن کریں کہ ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکا ہوا ہے۔ چند لمحوں کے لیے سوچنا چاہیے نا۔ آپ آئے روز ٹی وی پہ، فیس بک کے اوپر مختلف قسم کے سانیہ پڑھتے ہیں۔ کوئی اپنے باپ کو جوتوں سے مار رہا ہے، کوئی ماں کی گد پکڑ کے اس کو گلیوں میں گھسیٹ رہا ہے، اپنے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بیٹیاں باپ سے محفوظ نہیں۔ کون سا ایسا جرم ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہوا؟ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیوں بچے ہوئے ہیں؟ صرف اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان حضور موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رحمت مصطفیٰ ہے جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 3 سگے بھائی تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور اپنی سگی ماں کو گھسیٹ کے بازار میں لائے۔ وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا، اکاس کا میلہ۔ یہ عرب کا سب سے بڑا میلہ ہوتا تھا۔ 3 سگے بھائی تھے، وہ اپنی ماں کو گھسیٹ کر اس میلے میں لائے، اور ان تینوں بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو میلے میں بیچ دیا، اور جو پیسے ملے وہ تینوں بیٹوں نے آپس میں برابر تقسیم کر لیے۔ یہ وہ دور تھا جب حضور تشریف نہیں لائے تھے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ماں کو اتنی عزت دی کہ جو جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت تھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد۔ آج اگر عورت سوچے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، بیٹیاں اگر سوچیں کہ ہم میلاد کیوں منائیں، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کی زندگی کا وجود بھی نہیں تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی اور پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کو قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو سگا باپ اپنی سگی بیٹی کو جا کر کنویں کے اندر پھینک دیتا تھا۔ بیٹی کا وجود ہی نہیں تھا۔
بیٹیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سب سے بڑا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں آ کے، جب بیٹیوں کو زندہ قبروں میں پھینکا جا رہا تھا، اس دور میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ پروٹوکول عطا کیا۔ حضور نے اپنی بیٹی کو عزت سے نوازا اور معاشرے کو بتایا کہ بیٹیاں قبروں میں نہیں ڈالی جاتی بلکہ ان کو سینوں سے لگایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خواتین کے لیے سب سے بڑا میلاد یہ ہے کہ خواتین کو جو زندگی ملی ہے وہ حضور کے آنے سے ملی ہے۔ بے شک۔ اساتذہ موجود ہیں، میں بچوں سے بھی چند باتیں مختصر سی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں سے بھی بات کرتے تھے تو کافر دو چیزوں کی گارنٹی دیتے تھے۔ اگرچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک۔ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ سچ بولنے کی ہے، کیونکہ آپ میں سے ہی بچے ہوں گے جو کل کو کسی سرکاری ادارے میں جا کے اچھی پوسٹ پر بیٹھیں گے، انشاءاللہ۔ اور اگر آج ہمارے اندر جھوٹ ہوگا تو کل کو ہم ملک اور ملت کو تباہ کر دیں گے۔ اساتذہ کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلاس لگی ہوئی تھی، ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے سر میری گھڑی چوری ہو گئی ہے۔ اب ٹیچر کیا کرتا ہے کہ اس کلاس کا جو دروازہ بند کرتا ہے اور سارے بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتا ہے اور سارے بچوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، اور استاد بچوں کی تلاشی لیتا ہے تو ایک بچے کی جیب سے گھڑی نکل آتی ہے، اور استاد کہتا ہے بیٹا سب اپنی پٹیاں کھولو اور کلاس میں بیٹھ جاؤ۔ اب سب بچے پٹیاں کھولتے ہیں، کلاس میں بیٹھتے ہیں، تو ٹیچر وہ گھڑی اس بچے کو دے دیتا ہے جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے۔ تو بچہ اپنے استاد سے سوال کرتا ہے کہ سر یہ گھڑی کس کے پاس تھی، مجھے بتائیں۔ تو استاد صاحب کہنے لگے بیٹا تمہیں تمہاری گھڑی مل گئی، تم نے چور کو جان کے کیا کرنا ہے۔ اس نے اصرار کیا لیکن استاد نے اس کا نام نہیں بتایا۔ وقت بیتتا گیا، اب وہ استاد صاحب جو تھے وہ بزرگ ہو گئے، داڑھی سفید ہوگی، سر کے بال سفید ہو گئے۔ وہ ایک شادی کی تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ شادی ہال میں ایک بندہ بہت بڑا افسر باڈی گارڈ کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ شادی ہال میں آتا ہے، اور وہ جو افسر ہوتا ہے وہ سٹیج پہ بیٹھے ایک بزرگ، وہ جو ٹیچر تھے ان کو دیکھتا ہے، تو جا کر ان بزرگوں کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس کا پروٹوکول تھا، لوگ اس کو ملنے کے لیے منتظر تھے، اور وہ ایک بزرگ کے گھٹنوں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا استاد جی آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو استاد صاحب کہنے لگے بیٹا میں نے اپنی زندگی میں کئی بچوں کو پڑھایا ہے، اب یاد نہیں کہ تم کب پڑھے اور کہاں سے آتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا ایک خاص شاگرد ہوں، کچھ یاد کریں آپ کو یاد آ جائے گا۔ اب سارے جو اس کے ملازمین تھے، اس کے گارڈ تھے، وہ حیران ہے کہ ہمارا بوس ایک بزرگ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا استاد جی آپ یاد کریں کچھ یاد آ جائے گا۔ استاد نے کہا بیٹا مجھے یاد نہیں آتا۔ وہ بچہ کہنے لگا، وہ جو افسر تھا کہنے لگا استاد جی یاد کریں کلاس میں ایک بار گھڑی چوری ہوئی تھی اور آپ نے سب کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر تلاشی لی تھی۔ استاد نے کہا مجھے یاد ہے۔ کہا گھڑی ایک بچے کے جیب سے نکل آئی تھی۔ استاد نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ تو وہ افسر کہنے لگا استاد جی وہ بچہ میں ہی تھا، آپ نے اس دن کلاس میں میرا پردہ رکھا اور میرا پردہ نہیں کھولا تھا تو مجھے اس دن عقل آ گئی تھی کہ میں نے معاشرے کا اچھا فرد بننا ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا مجھے بھی آج پتہ چلا ہے کہ وہ چور تم تھے۔ کہنے لگا استاد جی تلاشی تو آپ نے لی تھی۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا میں نے پٹیاں صرف تمہاری آنکھوں پہ نہیں اپنی آنکھ پر بھی باندھی ہوئی تھی تاکہ میری نظر سے میرے شاگرد کا معیار نہ گر جائے۔ تو اساتذہ جب پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں تو بچہ گروتھ اچھی لے لیتا ہے، اور اگر اساتذہ سب بچوں کے سامنے کسی ایک کو تذلیل کا شکار کر دیں گے تو وہ بچہ کبھی معاشرے کا اچھا فرد نہیں بن سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے صرف اس لیے کہ اس کی معاشرے میں عزت ہے، یہ رسوا ہو جائے گا، اور اس نے اس کے عیب کو چھپا دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیب چھپانے والا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے ہاں جو بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ایک بات کو تھوڑی سی توجہ سے سمجھیں۔ ہمارے اندر ایک عیب پایا جاتا ہے، ہم نبی پاک کی سیرت کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، نبی پاک کا میلاد سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا،
تو میرا بیٹا سب سے پہلے اس عادت کو ختم کریں کہ ہم ایک بچے کی جو برائی ہوتی ہے وہ پوری کلاس کو بتاتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے امیجن کریں، سوچیں، جس دن اللہ نے ہمارا پردہ کھول دیا، کسی سے نظر ملا سکیں گے؟ جس دن رب تعالیٰ نے ہمارا پردہ کھول دیا، بتائیں سگا باپ میں سلام کرے گا؟ باپ تو ہمیں پھولوں کی طرح رکھ رہا ہے، اور جس دن ہمارے باپ کو پتہ چل گیا کہ بچے کا کریکٹر کچھ اس طرح کا ہے، سگا باپ تو بیٹا اور بیٹی کہتے ہوئے شرمائے گا۔ تو دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے نا، سب سے پہلا کام آپ کلاس میں یہ کریں کہ آپ نے کسی کا پردہ نہیں کھولنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جو سب سے نمایاں پہلو ملتے ہیں، اس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایک کی بات دوسرے کی سے نہیں کی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی برائیاں میرے تک نہ پہنچایا کرو۔ کیوں؟ کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں ان سے ملوں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملوں، میرے دل میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا پیغام آپ کے لیے یہ ہے، ہم چند بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تقدیر کیسے بدل سکتے ہیں۔ ایک بیٹا میری بات کو یاد رکھے، میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو سمجھانے میں کچھ آسانی محسوس کرتا ہوں۔ ایک علاقہ تھا، وہاں پہ ایک بیماری پھیل گئی، اور وہاں کے جو بڑے بڑے طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، انہوں نے کہا کہ پہاڑ کے اوپر ایک جڑی بوٹی ہے، اگر وہ جڑی بوٹی مل جائے تو اس کی دوائی بنائی جائے گی تو یہ بیماری پورے علاقے سے ختم ہو جائے گی۔ اب جو پہاڑ تھا اس میں ڈھلان اتنی تھی کہ جو بندہ چڑھتا تھا وہ سلپ ہو کے گرتا تھا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم وہ جڑی بوٹی حاصل کر لیں، کچھ پیسے بھی مل جائیں گے، شہرت بھی مل جائے گی، اور پورے بستی کو جو ہے وہ شفا بھی مل جائے گی۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی۔ ایک بابا جی اٹھے، انہوں نے ہتھوڑی، چھینی اور اوزار لیے اور پہاڑوں کو تراشنا، توڑنا شروع کر دیا، اور پہاڑ کو توڑ کے سیڑھیاں بنانی شروع کر دی۔ اب انہوں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ صبح سویرے نکلتے، پہاڑ کو کاٹتے، سیڑھیاں، اس وقت مشینری تو تھی نہیں، ہاتھ کے ساتھ پہاڑ کو تراشتے اور سیڑھیاں بناتے۔ وہ جو جڑی بوٹی تھی وہ 3 پہاڑ چھوڑ کے چوتھے پہاڑ کے اوپر موجود تھی۔ اب وہ بابا جی نے پہاڑ تراشتے گئے، سیڑھیاں بناتے گئے، 2 پہاڑوں کو تراش کے سیڑھیاں بنائی تو ان کا آخری وقت آ گیا۔ تو ساری بستی کے لوگ آ گئے اور کہنے لگے آپ نے اپنی زندگی کو ضائع کر لیا، ساری زندگی آپ پہاڑ کو تراشتے رہے، آپ کو کیا ملا؟ تو بڑے مطمئن ہو کے کہنے لگے تم سمجھتے ہو کہ میں ناکام ہوا ہوں، اصل میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے نہ آپ کو جڑی بوٹی ملی، نہ آپ سارے پہاڑ تراش سکے، تو آپ کو کامیابی کیسے ملی؟ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا دیکھو، میں نے آنے والوں کے لیے 2 پہاڑ تراش دیے ہیں، اور جب میرے بعد والے آئیں گے ان کو شروع ہی تیسرے سے کرنا پڑے گا۔ تو آپ اپنے ملک کے لیے اپنا کردار ادا کر دیں، آپ کے بعد والوں کو کام شروع وہاں سے کرنا پڑے گا جہاں پہ آپ نے چھوڑا ہوگا۔ اور اگر آپ ہی یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو آپ کے بعد آنے والوں کو مشکلات مزید اٹھانی پڑیں گی۔ اس لیے آپ اپنے ملک کے لیے جو کام ہے اس کو اچھے انداز میں کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں اپنے دلوں میں عشق رکھیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے بڑھ کر حضور کی ذات سے پیار نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سب سے پہلی جو ہماری ترجیح ہونی چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا پیار ہونا چاہیے۔ آپ بچے ہیں، بچے ہونے کے ناطے تعلیم کو اچھے انداز سے پڑھیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، آپ فزکس پڑھتے ہیں، میتھمیٹک پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، آرٹس پڑھتے ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ ہیں، اگر آپ کی صرف نیت بدل جائے کہ میں یہ علم حاصل کروں گا اور انسانیت کی خدمت کروں گا یا کروں گی، تو یہی علم آپ کے لیے ثواب بن جائے گا۔ صرف نیت بدلنے کی دیر ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اچھے پوسٹ پہ جانا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ آخری پیغام اور میں گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں، اذان کا وقت بالکل قریب ہے، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، پھر آپ سے کلام کریں گے۔ آپ بچوں سے میرا سوال ہے کہ اگر آپ کو کوئی تحفہ مل جائے اور آپ اس تحفے کی قدر نہ کریں تو دینے والے کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا، تھوڑا کہ زیادہ؟ وہ کیا کہے گا؟ یہ میں صرف میل اور فیمیل کی آپس کی بات کر رہا ہوں، مہربانی۔ دینے والا کہے گا کہ میں نے اتنی چاہت سے تحفہ دیا، اس نے میرے تحفے کی قدر
اب آپ نے بڑی توجہ سے صرف بات سننی ہے، اذان ہوگی، میں صرف 1 منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ یہ جو ہم زمین پہ نماز پڑھ لیتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس طرح یہ 4 دیواری ہے نا، ہر امت کے لیے 4 دیواری ایک ہی عبادت خانہ ہوتا تھا، باقی زمین پاک نہیں تھی، اور جس کو عبادت کرنی ہوتی تھی اس کو 4 دیواری کے اندر آنا پڑتا تھا، باقی زمین پاک نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جیسے ہی میرے قدم زمین پہ لگے، اللہ تعالیٰ نے میرے خاطر ساری زمین کو پاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے مسجد بنا لیتے ہیں، گھر میں نماز پڑھنا چاہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن نبی پاک کی آمد سے پہلے زمین پاک نہیں تھی۔ ہر امت کے لیے صرف ایک عبادت خانہ ہوتا تھا، وہیں پر عبادت ہوتی تھی۔ تو مجھے بتائیں یہ زمین کس کے لیے پاک ہوئی؟ ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے عبادت کرنی تھی نا۔ نبی پاک کے صدقے زمین کس کے لیے پاک ہوئی؟ ہمارے لیے۔ اچھا، یہ زمین پاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس کی خاطر کی؟ ہماری۔ اور اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، اس کی مثال زمین پاک ہے اور اگر ہم ہی اس کے اوپر ناپاکی کی حالت میں چلیں، زمین تو کہے گی نا مالک جس کے لیے پاک بنایا تھا وہی مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں چلتے رہے۔ اس لیے جب آپ کو پاکی کی حاجت ہو تو فوراً پاکی حاصل کریں، اس زمین کو ناپاک نہ کریں۔ یہ حضور کو دیا گیا تحفہ ہے جو ہمارے لیے آیا ہے، اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوگی۔ آج کے لیے اتنا پیغام، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی آپ سے کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، اس ادارے میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، پڑھنے والوں کو ملک و ملت کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔